الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر، اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک، حدیث قدسی کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگا لیجئے روزے کی اہمیت کا کہ تمام کے تمام اعمال، عبادات، افعال، جتنے بھی اسلامی شرائع اور احکامات ہیں، ان سب کا اللہ رب العزت خود بدلہ نہیں دیتے ہیں، یعنی ان کے حساب کتاب یا ان کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے ہیں۔ نماز انسان پڑھتا ہے، اس کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو اس کا اجر بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ اسی طرح حج ہے تو حج کا اجر بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں، ان سب کا جو ہے وہ اجر فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین۔ اور روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود لکھتا ہوں۔ اس کے اندر انسان کی بدنی عبادات بھی شامل ہیں اور مالی عبادات بھی شامل ہیں۔ روزہ ایک طرف تو انسان کو جو نفس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو اخلاق ذمیمہ، اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا دے کر انسان کو اخلاق نبوی کے اندر وہ مبتلا کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر روزے کے ساتھ انسان کی زندگی کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو روزے سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حلال اور پاکیزہ اشیاء جو عام دنوں میں کھانے کی اجازت ہے وہ آپ کے لیے منع کر دی گئی اور آپ اس سے منع ہو گئے، آپ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو صرف اس لیے نہیں کھایا کہ وہ اللہ کی منع کردہ چیزیں تھیں، وہ آپ روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے تھے، تو اللہ رب العزت یہ سبق اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نے حلال چیزیں کھانی ہیں، صرف حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق ہمارے اکابر کے جو معمولات رہے ہیں وہ بہت انوکھے اور منفرد ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے سخاوت کرتے تھے، صدقہ خیرات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ جاتا تھا، اور نوافل کی بہت زیادہ کثرت کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی بہت زیادہ کثرت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن پاک سناتے تھے۔ اس مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ اس مہینے کا قرآن پاک کے ساتھ کچھ خاص ہی واسطہ اور تعلق ہے کہ اس مہینے کا جو قرآن پاک کا جو پورا نزول ہے آسمان دنیا کے اوپر وہ اس مبارک مہینے میں مکمل ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں وہ قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر ہم استفادہ کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں، اس مبارک مہینے سے ہم بھرپور فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، ان کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ پہلے نمبر پر ہمیں سب سے پہلے توبہ طائب ہونا ہے، اور توبہ طائب ہونے کے اندر جو حقوق اللہ ہیں ان کی توبہ کریں، اور جو ادائیگی رہتی ہے فرضوں کی وہ ادائیگی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی رہتی ہے تو وہ کریں، اگر فرض نمازوں کی ادائیگی رہتی ہے تو وہ کریں، اگر روزے رہتے ہیں تو وہ ادا کریں، نیت کریں کہ میں ان روزوں کے بعد وہ جو کفارے رہتے ہیں وہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے حقوق العباد رہتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اس بندے سے بھی معافی مانگیں جس کے آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اس کو حقوق ادا کریں، اور اس کے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کا مبارک جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے گناہ گاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کے لیے یہ مہینہ بنایا کہ بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس مہینے کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اور جبرائیل نے اس کے اوپر آمین کہا۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، یوں اس مثال کو یوں سمجھ لیں کہ اگر استاد یا ممتحن ایک بچے کو پاس کرنا چاہے اور بچہ اگر فیل ہونے کی کوشش کرے تو اس بچے کا فیل ہونا بہت امپاسبل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ استاد ارادہ کر چکا ہے، ممتحن ارادہ کر چکا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بھی ارادہ کر چکے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اور کچھ چیزیں جو رمضان مبارک مہینے کے اندر روزے کے جو مسائل ہیں، ضروریہ مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کون کون سے مسائل ہیں روزے کے، ان چیزوں کو سیکھنا بھی اس مہینے کی جو احترام ہے یا تقاضوں میں سے ایک ہے۔ ایک بہت اہم بات جو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج کل رمضان مبارک مہینے میں ہمارے گھروں میں جو ٹی وی ہیں اس کے اوپر سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی ایک رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، پیغام رمضان کے نام سے۔ وہ لوگ جو 11 مہینے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو کے احکامات کو توڑتے ہیں، وہ عورتیں جو بے پردہ سارا سال ناچ گانے کے پروگرام کرتی ہیں، وہ اس مہینے کے اندر ہمیں احکام اور مسائل کا درس دے رہی ہوتی ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کوشش کریں کہ ایسی رمضان ٹرانسمیشن کے جو سحری اور افطاری کا وقت ویسے بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس وقت، چاہے جائے کہ آپ ایسے فضول پروگراموں کے اندر جن کے اندر دین کو توڑ مروڑ کے اس کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، روزے کے مسائل کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور روزے کا ایک غلط تصور آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ایسے پروگراموں سے آپ پرہیز کریں۔ اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مغفرت بنایا، رحمت بنایا، اور دوسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت بنایا، اور تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے انسان خوب جو ہے رحمت سمیٹنے والا بن جائے، نیکیاں بھرپور کرے، دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت مانگے، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ ویڈیو پیغام کی صورت میں، ویڈیو بیانات کی صورت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتے میں 2-3 دفعہ رمضان ٹرانسمیشن کے عنوان سے آپ کے سامنے روزے کے مسائل اور اس کی فضیلت اور احکامات کی صورت میں ہم آپ کے سامنے پروگرام لائیں گے۔ السلام علیکم۔